اس امام سے استفادہ کرنا ہے تو اندر طہارت ہے۔ حضور آج 7 محرم کا جانتے ہیں نا، 7 محرم کس دن کا نام ہے؟ آج سے کربلا کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ اب کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا؟ اب کے بعد حیوان پانی پئیں گے۔ آج کے بعد حیوان پانی پئیں گے، وحشی درندے پانی پئیں گے، مگر اللہ جانے کیا جرم ہے مصطفیٰ کی آل کا، حسین کے بچوں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ عجب، خدا کی قسم، اللہ جانے اس آل محمد نے کیا بگاڑا امت کا۔ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک اگر پیاس ہے نا تو وہ آل رسول کے بچوں کے لیے، وہ بنی ہاشم کے بچوں کے مقدر میں ہے۔ آج کے بعد دنیا پہچانے گی کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ کسی نبی پر یہ نوبت نہیں گزری ہے، خدا کی قسم۔ آپ اٹھا کے تاریخ پڑھ لیں، تاریخ انسانی آپ کے سامنے، تاریخ انبیاء پڑھیں، کسی نبی کی آل نے حق و حقیقت کے دفاع میں اس طرح پیاس برداشت نہیں کی جیسی آل رسول نے۔ تالو سوکھ گئے حسین کے بچوں کے، بزرگوں کی جلد خشک ہو گئی پیاس کے مارے، اور لعین ایسے تھے جو مولا حسین کو آوازیں دے کر کہتے تھے، حسین ذرا دیکھو تو صحیح کیسے شیریں پانی بہ رہا ہے، سب پی سکتے ہیں تمہیں ضرور منع ہے۔ حضور آج کے بعد تاریخ کربلا نے ایک نیا موڑ لے لیا، اور آج ہمیں اس عزا خانہ کی روایت کے مطابق جانتے ہیں نا کس کا مسائل پڑھنا ہے؟ یتیم حسن کا مسائل پڑھنا ہے۔ اللہ جانے کتنا حسین تھا فروا کا چاند، آپ مقتل کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، یہ اتنا حسین تھا، میں اس سے بڑا کیا دردناک جملہ پڑھوں، اتنا حسین تھا فروا کا چاند۔ جب جناب قاسم آئے ہیں نا میدان میں، تاریخ نے ایک لعین کا جملہ لکھا ہے، لشکر اشقیاء کا ایک سردار قاسم کا حسن دیکھ کر کہتا ہے، اللہ جانے حسین کتنا غریب ہو گیا کہ اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیجا۔ رونا مقدر کی بات ہے، کمال ہے خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں حسین کتنا غریب ہو گیا، اتنا حسین چاند بھی کوئی مرنے بھیجتا۔ حضور یہ وہ قاسم ہے جو مولا حسن کے سینے کی تب ٹھنڈک بنا جب سینہ جل رہا تھا۔ زہر ملی نا مولا حسن کو، عالم یہ تھا میرے مولا کا جگر کٹ گیا، میرے مولا خون کی الٹیاں کرتے تھے، بے قراری سے تڑفتے تھے بستر پر۔ ایک مرتبہ کہا، فروا مجھے سکون نہیں ہو رہا، ایسا کر میرے سینے پہ قاسم کو لے۔ جناب فرما اندر کہیں جناب قاسم سو رہے، 3-3.5 سال کا قاسم ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا کہ 3-3.5 سال کا قاسم ہے مولا حسن کے بعد۔ ایک مرتبہ جناب فروا سوتے قاسم کو اٹھا کر لائیں اور مولا حسن کے سینے پر لٹا دیا۔ مولا حسن کے سینے پہ تو ٹھنڈ پڑ گئی، تھوڑی دیر گزری قاسم تڑپ کے اٹھ بیٹھا، کہا اماں کس جلتی ہوئی جگہ پر لٹا دیا؟ قاسم تڑپ کے اٹھ بیٹھا۔ اس وقت میرے مولا نے دم توڑنے سے پہلے نہ کہا مجھے کاغذ دو، مجھے قلم دو۔ میرے مولا حسن نے اپنے ہاتھوں سے دنیا سے مفارقت سے پہلے ایک تحریر لکھی، اسے ایک تعویذ کی شکل دی اور ننھے سے قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور کہا فروا جب یہ قاسم بڑا ہوگا نا اسے بتا دینا کہ بیٹا زندگی میں اگر کبھی کوئی ایسی مشکل آ گئی نا جس میں سے نکلنے کا کوئی ہیلا نہ ہوا، اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا، بابا مشکل کشائی کر دے گا۔ بس مولا حسن دنیا سے چلے گئے، قاسم ماہو سال گزرتے رہے۔ قاسم کربلا میں 13.5-14 سال کا ہے۔ شب عاشور میں جناب قاسم تمام صحابہ وہ بنی ہاشم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میرا مولا بتا رہا ہے
کل وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کی قربانی خدا راہ حق میں قبول کر لے گا. کہا تجھے بھی مبارک ہو, تجھے بھی ملے گی, تجھے بھی ملے گی, تجھے بھی ملے گی. جناب عباس کی طرف دیکھا, عباس تجھے بھی مل جائے گی, اکبر تجھے بھی مل جائے گی. جب یہ کہہ رہے تھے نا تو جناب تو چچا کیا میں کل قربان نہیں ہوں گا؟ قاسم ننھا سا قاسم ہے, وہ پوچھ رہے کیا میں نہیں؟ یہ کہنا تھا مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے. کہا قاسم تو اپنی بات کرتا ہے, کل میرا 6 ماہ کا اصغر بھی میدان میں. اتنا سننا تھا کل اصغر بھی شہید ہو جائے گا, اتنا سننا تھا. قاسم کو کچھ سمجھ نہیں آئی, مگر بنی ہاشم کی غیرت تڑپ اٹھی. کہا چچا اصغر تو ابھی 6 ماہ کا ہے, وہ کیسے جائے گا؟ ہے کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ نہیں برداشت ہوا قاسم سے. کوئی لعین ہمارے خیام میں داخل ہو. میں کہتا ہوں یہ جگر فقط سجاد کا تھا جسے پھوپھیوں کو حالت قید. اس موڑ پہ پتا چلتا ہے اکبر اچھے رہے کربلا میں چلے گئے, عباس اچھا ہوا آپ چلے گئے. ہائے قسمت سید سجاد کی. بس حضور اگلا دن چڑھتا ہے, شہید پہ شہید جانا شروع ہوا. جناب قاسم کا معاملہ یہ تھا, جناب قاسم نے جب بھی آنا اجازت نہیں ملی. ماں نے دیکھا کہ خیمے کے باہر قاسم بیٹھا رو رہا. پوچھا قاسم بیٹا میدان میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ بڑا بے بسی کا جملہ ہے. کہا اماں میں کیا کروں, میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں نا چچا اجازت دیں, چچا میرا چہرہ دیکھتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, مجھے گلے لگاتے ہیں, غش کر جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں قاسم ایمان سے بتا, تجھے دیکھ کے تو مجھے بھیا حسن یاد آتا ہے, میں کس جگر سے تجھے مرنے کی اجازت؟ کیسے میں تجھے جانے کی اجازت دے دوں؟ نہیں میرا لال میرے بس میں نہیں ہے, میں تجھے بھیج دوں. بیٹھا رو رہا ہے. کہا اچھا کیا کریں؟ آئی اپنے بیٹے کو لے کے جناب ام فروہ آئی. میرے مولا نے یہی بات کی, بھابی یہ نہ کہو, اسے دیکھ کے مجھے حسن یاد آتا ہے. جب تک اس کا چہرہ سامنے رہے گا مجھے ڈھارس رہے گی, میرے بھائی کا چہرہ سامنے رہے گا. دونوں ماں بیٹا آ کر خیمے کے ساتھ بیٹھ گئے. دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, مگر قسمت نے یاوری کی. ایک دم سے فروہ کو یاد آیا. کہا قاسم تجھے یاد ہے میرے بیٹا تیرے بابا نے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا, کہا تھا جب کبھی زندگی میں ایسی مشکل آ جائے جس سے نکلنے کا حل نہ ہو تو اس وقت اس تعویذ کو کھول لینا. بیٹا وہ تعویذ تو لے کر آ. تعویذ لائے, تعویذ کھولا, دونوں خوش ہو گئے. فوراً مولا حسین کے پاس آئے. کہا ہماری نہیں مانتے نہ مانیے, یہ بھیا حسن کی تحریر ہے. جیسے تحریر پڑھی لکھا تھا بھیا حسین تیری غربت پہ میرا سلام, بھیا میں کربلا میں ہوتا میں تیرے دفاع میں جنگ کرتا, مگر میں کربلا میں نہ ہوں گا, میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی کو قبول فرما. پڑھنا تھا تحریر کا, میرا مولا دھاڑے مارنے لگا. ایک مرتبہ رخ مدینے کی طرف کیا, کہا بھیا حسن شکریہ, اس حال میں غربت میں بھی بھائی کو یاد رکھا. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے, اللہ ان آنسوؤں کو رمال زہرا کا حصہ کرا دے. پروردگار جو غم آل محمد میں روئے انہیں کسی غم میں نہ رلائے آل محمد. حضور معاملہ یہ ہوا, اب قاسم کو میرے مولا نے سجانا شروع کیا ہے. کیا غربت بھرا لمحہ تھا, اتنا ہی جسم تھا قاسم کا کہ ذرا بھی اوپر نہیں آتی تھی. یہ وہ شہید ہے کربلا کا, اتنا مختصر سن تھا اور قد اتنا تھا کہ میرے مولا نے جب سواری ساتھ کھڑی کی خود قاسم کو پکڑ کر سواری پہ سوار کیا. اور میرے مولا نے آخر میں جو امامہ باندھا تو حسن مجتبیٰ کا امامہ وجود سے بھی بڑا دکھائی دے رہا تھا. اب میرے مولا کا دل نہیں کر رہا قاسم میدان میں چلا جائے. کیسے کرتا ذرا پہچاننا. فقط 3-3.5 سال حسن نے پالا ہے, 10 سال حسین ابن علی نے پالا ہے. حسین کا بیٹا تھا قاسم,
कैसे मेरा मौला इजाजत दे देता। मगर जब देखा ना बार बार ज़रा नहीं पहनाई जा रही, कासिम ने कहा चचा ज़रा किस लिए चाहिए होती है? कहा इसलिए बेटा जब दुश्मन हमला करे तो जख्म ना आए। कहा अच्छा चचा अब मेरी किस्मत जालिम का जुल्म होगा, मेरा बदन होगा, जरा नहीं आती है, हटा लो, मैं वैसे ही मैदान में चला जाता हूँ। कासिम वैसे मैदान में आया है। हजूर वो जंग की है जनाबे कासिम ने, खुदा की कसम ये 3 दिन के प्यासे बच्चे, इन्होंने अरब के बड़े बड़े सरदारों को धूल चटा दी। वो जो अपने में हजार हजार के बराबर थे उनको गर्क कर दिया। जब जालिम अशकिया ने देखा कि ऐसे तो ये हैदर कर्रार का पोता काबू न आएगा, उन्होंने कहा चौगिर्द से घेर के मारो, चारों तरफ से मारो, तीर फेंको, पत्थर मारो, इतना जख्मी कर दो ये लड़ने के काबिल न रहे। इतने जख्मी हो गए कासिम कि जब लड़ने की सलाहियत न रही, एक लईन आगे बढ़ा, इसने हवा में गुर्ज लहराना शुरू किया। गुर्ज के साथ करबला की जमीन हिल रही थी। गुर्ज आके सर एक दसे कासिम पे लगा, कासिम जीन पे ही पामाल हो गया। जैसे ही जीन से जमीन की तरफ आया, कहा या उम्मा होद्रिकनी, चचा मेरी मदद को। वहां सदा बुलंद हुई, मजलूम ने जुल्फकार निकाली, मेरा मजलूम आका शहाब साकिब की तरह आया। जैसे ही मौला को आते देखा ना, लश्कर अशकिया में भगदड़ मच गई। तो घोड़े भागे मशरिक के मगरिब की तरफ, मगरिब के मशरिक की तरफ। कासिम नीचे पामाल होने लगा। मौला ने कहा जालिमो हटो, मेरा बच्चा नीचे है, हटो। जैसे ही हटाया, हालत देख के कहा कासिम माफ कर देना, चचा को आने में बड़ी देर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह इन सदाओं पर रहम करे, अल्लाह आपका गिरिया कबूल करे, अल्लाह आपके आंसुओं को रुमाल ज़हरा का हिस्सा बना दे। कहा कासिम माफ कर देना, चचा को आने में बड़ी देर हो गई है। अब इसके बाद किस्मत हुसैन इब्ने अली की, वो मजलूम जिसने बाप के जिगर के टुकड़े समेटे थे, आज उसके पिसर के टुकड़ों को समेट रहे हैं। एक मर्तबा समेट के वजूद कासिम को मेरा मौला खयाम की जानिब गया। मौला की आदत थी, मौला जब भी किसी बच्चे की लाश लाते थे ना, तो मौला सबसे पहले जनाब ज़ैनब को सदा देते थे और कहते थे इसकी माँ को थाम लेना, इसकी माँ को थाम लेना। ये हमेशा से मेरे मौला की हर शहीद पे आदत थी। जब लाए हैं ना कासिम को, इतना पामाल था कासिम कि कयामत का जुमला कहा ज़ैनब 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 उम्मे फरवा को थाम लो। क्यों? क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को इस हाल में देख ही नहीं। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह इन आंसुओं पर रहम फरमाए। क्या कोई माँ अपने बच्चे को इस हाल में देख नहीं सकती है? थाम लिया ज़ैनब ने जनाब उम्मे फरवा को, लाके पामाल लाशा सामने रखा गया। जब पामाल लाश सामने लाके रखी गई ना, अब माँ आई लाश पे। इस माँ ने वो काम किया जो किसी माँ ने नहीं किया था। एक मर्तबा अपने हाथों को कासिम के लहू में तर करके अपने चेहरा अक़दस में मलना शुरू किया। कासिम के लहू से अपने सर पे खिताब शुरू किया, कासिम के लहू से बाजुओं पे खिताब किया। एक मर्तबा अपना गाल कासिम के कटे हुए गाल पे रखा, रुक किया मदीने की तरफ। कहा मदीने में लेटी मेरी शहजादी, एक ही तोहफा आपके दर से मिला था, मैंने आपके हुसैन पे कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला इन सदाओं पर रहम करे, अल्लाह आपके आंसुओं को रुमाले ज़हरा का हिस्सा बनाए। मैं आखिरी जुमला कहना है, कायनात मसाइब तुल सकती है इस जुमले के अंदर। मेरे मौला ने उस पामाल लाशा को उठाया, मेरा मौला कच्चे शहीदा में आया, जहां अकबर की लाश पड़ी हुई थी ना, उसके साथ कासिम के टुकड़ों को सजाया। अब मौला ने अजब काम किया। मैं आपको करबला के दर्दनाक तरीन लम्हों में से फकत एक मंजर बता के ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ। आप जाने, आपके आंसू जाने, रुमाले ज़हरा जाने। मेरे मौला के एक तरफ अकबर की लाश है, एक तरफ कासिम की पामाल लाश को रखा। मेरा मौला बीच में बैठ गया, एक हाथ रखा अकबर के जख्मी सीने पर, एक हाथ रखा कासिम की मजरू लाश पे।
اور کہا یا اللہ تو گوار ہے نا،